درس قرآن کا 233واں سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سبق پڑھنے سے پہلے چھوٹا سا درس سماعت فرمائیے۔ چھٹا پارہ کا سٹارٹ ہے، 2 آیات ہیں، تو آئیے جو سٹارٹ کرتے ہیں درس۔ لا یحب اللہ الجہر، نہیں دوست رکھتا اللہ پکار کر کہنا، بالسوء من القول، بری بات کو، الا من ظلم، مگر جو کہ ظلم کیا جاوے، اور ہے اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا۔ ان تبدو، اگر ظاہر کرو تم، خیرن بلائی کو، اور توفو، ہو جا چھپاؤ اس کو، اور تعفو عن سوء، یا درگزر کرو برائی سے، پس بے شک اللہ تعالیٰ، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، عفواً قدیرا، بخشنے والا، قدرت والا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تعلیم فرمائی ہے۔ اسوہ حسنہ، اخلاق کی تعلیم دی ہے کہ کوئی بھی بات جو تم اپنے کسی مسلمان بھائی بہن میں دیکھو تو اسے جو ہے پکار کر اونچی آواز سے اس کا یہ عیب، اس کی یہ برائی جو اس میں ہو دینی دنیاوی، تو وہ عیب جو ہے اس کا پکار کر برسر عام اسے رسوا نہ کیا جائے، اونچا اونچا لوگوں میں جو ہے اسے مخاطب کر کے اسے کا عیب جو ہے نہ گنوایا جائے، اور نہ ہی کسی شخص کو بتایا جائے، کیونکہ یہ غیبت ہے، غیبت قطعی حرام ہے۔ تو آگے ساتھ ہی یہ تعلیم فرما کر کہہ دیا کہ کسی کی عیب جو ہی جو ہے پکار کر کسی کی جو ہے عیب لوگوں کو بتانا، اونچی آواز سے اسے رسوا کرنا کہہ کر، تو تعلیم فرمائی کہ یہ بہت اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ دوست اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کی عیب جوئی کرنا یا بری بات پکار کا کہنا جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اسے دوست نہیں رکھتا، پسند نہیں کرتا، مگر الا من ظلم، مگر جس پر ظلم ہو وہ برائی پکار کر ظالم کی جو ہے پکار کر کہنا ہی جو ہے اچھا ہے، اور اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا سنتا ہے، اور ظالم نے جو کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ مظلوم کی بھی دعا سنتا ہے، سمیع علیم ہے، اور جس نے ظالم نے ظلم کیا اس پر، اسے بھی اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے اور اچھی طرح اس سے جانے گا۔ تو لیکن معاشرے میں آج کل اس کے برعکس ہے، غریب جو ہے اسے جس پر زور چلتا ہے اس کی جو ہے برائیاں کی جاتی ہیں، اسے رسوا کیا جاتا ہے، اس کی عیب جوئی کی جاتی ہے، اس کی غیبت کی جاتی ہے، اسے رسوا کیا جاتا ہے، لیکن جو ظالم ہوتا ہے اس سے ڈر کے دبک کر اس کا ظلم جو ہے بیان نہیں کیا جاتا۔
اس کے برعکس ہو رہا ہے. ظالم کو جو ہے کھلم کھلا جو ہے اجازت دی ہوئی ہے. تو جو ہے ظلم کرتا جا مظلوم پہ، تو کسی کے جرأت نہیں ہوتی کہ اس کے خلاف جو ہے بات کرے. آج کل معاشرے میں جو اللہ تعالیٰ نے تعلیم ہمیں دی ہے قرآن پاک میں، احکام جو الہی ہیں، ہم اس کے برعکس جو ہے عمل کرتے ہیں. ہم اللہ کی تعلیم، اللہ کا جو احکام الہی ہے اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے، بلکہ ہم ادھر اپنی مرضیاں کرتے پھرتے ہیں. تو ہمارا معاشرہ جو ہے اس وجہ سے جو ہے بے راہ روی کا شکار ہے. حدیث میں ہے کہ فاسق کے فسق کو لوگوں کے سامنے بیان کرو تاکہ لوگ اس سے متاعت ہو جائیں، لیکن کسی کو جرأت نہیں ہوتی ڈر کی وجہ سے کہ کسی کی جو ہے ظلم جو ہے اسے جو ہے لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ ظالم ہے، اس نے اس کے ساتھ جو ہے غلط سلوک کیا ہے مظلوم کے ساتھ. تو ہم جو ہے کوئی بھی اس کا ذکر نہیں کرتے، ہم صم بکم جو ہے بنے رہتے ہیں. تو یہ جو ہے غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تعلیم فرمائی کہ ظالم کا ظلم پکار کر کہو، اور جو ہے کسی کا عیب جو ہے غریب کا جو ہے پکار کر نہ کہو. جو قرض ہے اس نے دینا ہے کسی کا، تو اسے رسوا کر کے جو ہے قرض مانگا جائے. کوئی بھی کسی قسم کی سفید پوشی میں وہ زندگی گزار رہا ہے، اس کی زندگی کا مذاق اڑانا کہ یہ ایسے ایسے کھاتا پیتا اڑتا پہنتا ہے تو زندگی گزارتا ہے، باہر وہ سفید پوشی میں اپنی جو ہے رکھ رکھاؤ رکھے، تو یہ ایسے اسے رسوا کرنا سرعام غلط بات ہے. اسی سے بات چل نکلی. بہت ہی دکھ ہوا، افسوس ہوا. آپ سالگرہ منا رہے ہو عیسائیوں کی روش اپنا کر، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید دی کہ جو ہے یہود و نصارہ کی جو ہے روش اختیار کرے گا وہ ہم میں سے نہیں. تو اس پہ جو ہے غصہ اور کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ناپسند کیا یہ عمل، اور اسے دوست نہ رکھا جو یہود و نصارہ کی روش اختیار کرے گا. یہ سالگرہ منانا نصارہ کا روش ہے. دیکھیں جب ہم اپنے بچوں کی ضد بچے کرتے ہیں، ان کی سالگرہ منا لیتے ہیں، تو ہمارے دل میں ڈر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا پر عذاب نہ نازل کر دے، کیونکہ یہ ہماری دین ہی نہیں ہے، ہماری روشنی نہیں ہے. یہ عیسائیوں کا تہوار ہے سالگرہ منانا، اور بچوں کی منائی جاتی ہے. مزہ کا حیض بات ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ، کہ کسی بڑے کی سالگرہ منائی جائے، کسی بڑی کا یہ جو ہے تہوار منایا جائے. جس دین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اس دین کو اصلی حالت میں رہنے دینا. جو ایک فرقہ تمہیں ہدایت کرتا ہے تو اس پر چروت کر کے یہ جو ہے تہوار منا رہے ہو، کہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتکب ہو رہے ہو، دوسرا جو ہے چروت کر کے یہ منا رہے ہو کہ جلتے ہو تو جل جاؤ، تو جل کے مر جاؤ. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ کو یہ الفاظ بولنے سے پہلے اللہ کا خوف الہی جو ہے آپ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک تو نافرمانی کے مرتکب ہو رہے ہیں. نہ صحابہ نے، ہم نے وہ کام کرنا ہے جو دین میں شامل ہو، صحابہ نے کیا ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوشی میں جو ہے پیدائش کی خوشی میں سوموار کا روزہ رکھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نجات ہوئی فرعون سے تو روزہ رکھا. ہمیں جو ہے یہ سنت سے درس ملتا ہے کہ ہم نے جو ہے روزہ رکھنا ہے.
نہ کہ ہم نے جو ہے چروتے کر کر کے، کسی کی برائیاں کر کر کے، کسی کو پکار پکار کے، عیب جوئی کر کے ہم نے یہ جو ہے منانا ہے، دن یہ منانا ہے۔ خدا کا خوف کریں، دن منائیں، عاجزی سے منائیں، کسی کا دکھ بانٹیں، کسی کا گھر راشن بھیجیں، کسی جو ہے تبلیغ کریں، بچوں کو، ماؤں کو، کہ یہ نمازی بچوں کو بنایا ہوا ہے، جیسے شکر دے کر بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے بنایا، ایسی ہی چھوٹی چھوٹی تبلیغ کریں، اس دن تبلیغ کریں، دین کی طرف بچوں کو لائیں۔ عورتیں جو بے پردہ بغیر دوپٹے کے پھر رہی ہیں، ایسی جو ہے ان کو جو ہے راہ راست پر لانے کے لیے تبلیغیں کریں اس دن۔ ان بچیوں کو، اور جو بچے جو ہے بغیر داڑھی کے اور شلوار ٹہنوں کے نیچے جو کر کے پھر رہے ہیں، ان کو راہ راست پر لانے کے لیے جو ہے 12 ربیع الاول کا دن راہ راست پر لانے کے لیے منائیں، تبلیغ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں۔ یہ کون سا دین کا پرچار کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں جب یہود آتے تو السلام علیکم کہتے، جس کا مطلب ہے تم پہ خدا نہ خواستہ موت ہو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ بے حد برا لگا، تو انہوں نے جو ہے اس کا جواب دیا، وعلیکم السلام لعنت اللہ، کہ تم پر لعنت ہو اور تم پہ یہ واپس لوٹیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فوش گوئی کو پسند نہیں کرتا، تو لہٰذا تم جو ہے وعلیکم کہہ لیا کرو، اس پر واپس ہی لوٹا دیا کرو، اور آگے سے یہ جو ہے فوش گوئی ہے یہ اختیار نہیں کرنا۔ یہ کون سے دین کا آپ پرچار کرنے جا رہے ہو؟ فوش گوئی کر کے، جو ہے چروتے کر کے، کس دین کی نفرتیں پھیلا رہے ہو؟ کس دین کا پرچار کرنے جا رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے تھے امت کے لیے، ساری دنیا کے لیے، تو تم لوگ کون سے دین پر، سنت پر عمل کر کے فوش گوئیاں کر رہے ہو، چروتے کر رہے ہو؟ جل جائیں، جل کر مر جائیں، استغفر اللہ۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کس دین کا پرچار آپ کر رہے ہو؟ کون سے امن کا؟ ایک تو نافرمانی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بچوں کی ہم سالگرہ مناتے ہوئے ڈرتے ہیں، دل میں خوف ہوتا ہے، بچے ضد کرتے ہیں تو 4 چیزیں لا دیں تو وہ بھی خوف دل میں ڈر ہوتا ہے۔ تو آپ کو ذرا بھی خوف خدا نہیں کہ ہم ایک تو نافرمانی کر رہے ہیں جس میں نہ صحابہ نے تہوار منایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنت دی، عمل دیا روزہ رکھ کے اپنی خوشی منانے کا، اور تم لوگ دین سے باہر جو ہے بدعت اپنا کر، ایک تو بدعتیں اپنا رہے ہو اور دوسرا فوش گوئیاں کر رہے ہو، چروتے کر رہے ہو، دوسروں پہ نفرتیں پھیلا رہے ہو۔ یہ کون سا دین ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دن منانے کا؟ یہ کون سا طریقہ ہے خرچے کرنے کا؟ کوئی جو ہے آس پڑوس میں دیکھو بچیاں جو ہے بوڑھی ہو رہی ہیں جہیز کی وجہ سے، ان کے کو کھانا یہ جو جہیز دلا دو، ان کی جو ہے شادیاں کروا دو، یہی بہترین عمل ہے میلاد کا۔ تو کسی بیمار کا خبر لو آس پڑوس میں، ہاسپٹلوں میں جو بیچارے مددگار ہیں ان پر یہ پیسہ خرچ کرو۔ کسی سفید پوش کو جو ہے راشن ڈال کے دے دو۔ تو یہ فوش گوئیاں اور نفرتیں پھیلانا اور یہ چروتے ایک دوسرے پہ کرنا چھوڑ دیں اور تہوار منائیں۔ نافرمانی کے مرتکب بھی ہو رہے ہو، بدعتیں جو ہے اسلام میں جاری کرتی ہیں۔ مکہ سے یہ دین
جاری ہوا ہے اسلام، تو مکہ والوں نے اس میں کوئی بدعت ایک بھی ذرے برابر بھی نہیں کی۔ میں نے اخبار میں پڑھا ادھر ہی، غالباً کون سا مولوی تھا، اس نے ادھر رفع یدین کی وجہ سے علیحدہ نماز، بچپن تھا میرا اس وقت، تو اخبار میں یہ خبر والدہ نے سنائی یا خود پڑھی، تو جو ہے کہ اس پر بین انہوں نے لگا دیا کہ تم اس در اب مکے کا رخ نہیں کرنا، اور اسے نکال دیا اسی وقت جو ہے، اور ساری عمر کے لیے مکے میں داخل ہونے پر اس پر بین لگا دیا گیا۔ نام نہ لینا جو ہے پسند نہیں کرتی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کسی کا عیب جو ہے سر عام، اور اگر جو ہے ظالم جو ہے نا، حتیٰ کہ کہا کہ حتی الوسع نام لے کر کسی کا عیب بیان نہ کیا جائے، تو ہم اس پر ہی عمل کریں گے۔ اللہ ہمیں اپنے احکام پر جو اس 2 آیات میں تعلیم دی ہے اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو ہے، یہ دونوں آیات جو ہے یہ آپ کی تعلیم کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے اس میں، کہ ایک دوسرے پہ چرونتے نہ کرو، فوش گوئی نہ کرو، کسی کی عیب جوئی نہ کرو، پکار کر کسی کی برائی بیان نہ کرو، تو کسی کو برا بلا نہ کہو پکار کر، اللہ اس کو دوست نہیں رکھتا۔ تو اللہ تمہارا دوست ہی نہیں ہے، اللہ اس کو پسند ہی نہیں کرتا، تو یہ کیوں فوش گوئیاں کر رہے ہو سر عام؟ جل جل کر مر جائیں، جلتے رہیں اور جل جل کر مر جائیں۔ ہم نے یہ دن منانا ہے تو منائیں، لیکن اس انداز میں منائیں، کسی بچی کو شادی کریں وہ پیسہ ادھر لگا دیں، جو یہ ڈیکوریشنیں کرنے کے لیے جو ہے استعمال کرنا ہے، کسی غریب کے منہ میں لقمہ ڈال دیں، اتنی غربت ہے کہ اس کے بل اتار دیں، جو ہے اتنی مشکل زندگی گزار رہے ہیں امت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی پسند نہیں کریں گے کہ میری عوام جو ہے بھوک سے مر رہی ہے اور تم میرا جو ہے سالگرہ تہوار مناؤ۔ استغفر اللہ، جو ہے بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں، کسی بڑے کی سالگرہ منائیں تو کتنا مضحکہ خیز بات لگتی ہے، تو ایسے ہی ہم اپنا منائیں تو کتنی عجیب سی بات لگتی ہے۔ تو کیوں یہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ تو بہت بڑا ہے، بہت ہی بڑا ہے، تو یہ کیوں استغفر اللہ نعوذ باللہ، میں کیا اب کہوں کہ یہ ایسے کام چھوٹے چھوٹے ان کے نزدیک یہ ان کے رتبے، ان کے مرتبے کے مطابق یہ بہت جو ہے، جو آپ ہلکا کام کر رہے ہو، چھوٹا کام کر رہے ہو، کہ ان کی جو ہے منا رہے ہو دن سالگرہ، یہ جو ہے ان کے مقام رتبے کے مطابق نہیں ہے۔ تو خدا را جو ہے ایسی نفرت انگیز باتوں سے باز رہیے، اور فوش گوئیوں سے باز رہیے، اور جو ہے کینہ پروری کا جو رواج پا رہے ہیں اس سے دور رہیے۔ جو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے کہ میں اس کو دوست سے ہی نہیں رکھتا، جو پکار کر کسی کی برائی بیان کرے اور چروتے کرے، کسی کی عیب جوئی کرے، تو صرف جو جس پر ظلم کیا جائے اس ظالم کی جو ہے برائی جو ہے پکار کر کہنا، سب کو بتانا جو ہے بے حد ضروری ہے، تاکہ لوگ اس سے محتاط رہیں۔ اور کوئی بھی جو ہے اگر وسعت ہونے کے ہو بھی، حیثیت ہو بھی ہو تو، لیکن کسی کا حق نہ دیتا ہو تو اس کو تان و ملامت جو ہے جائز ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر کسی غنی آدمی کا سب حق کو حق ادا نہ کرنا ظلم ہے تو اس کی آبرو و عقوبت کو جو ہے حلال کر دیتا ہے، اس کا جو ہے ظلم بیان کرنا ضروری ہے۔ 2 شخص آپس میں گالم گلوچ کریں تو سارا گناہ ابتدا کرنے والے پر ہے، بشرط کہ مظلوم زیادتی نہ کریں۔
حالت اکراہ میں برا کلمہ بھی جو ہے تحت کہہ دینا الا من ظلم کے تحت جائز ہے کہ منہ سے بددعا نکل جائے کسی ظالم کے بارے میں، تو یہ جائز ہے۔ اور پھر آگے آ گیا کہ اگرچہ ظالم جو شخص جو ہے اگر تم کچھ بلائی کرو، کسی کے ساتھ نیکی کرو، کسی کو کچھ دے دلاؤ اس کی سہولت کے لیے، تو جو ہے کھلم کھلا بلائی کرو یا چھپاؤ اس کو، تو یہاں درگزر کر دو برائی سے۔ جو اس نے اگر قرض دینا ہے تو جو ہے اسے معاف کر دو، اور اگر اس نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو اس کو درگزر کر دو، تو یہ جو ہے قصور معاف کر دو، تو یہ جو ہے اچھا ہے۔ اور بلائی چھپا کر بھی کرنا، کھلم کرنا بھی جو ہے بہترین عمل ہے، کیونکہ دائیں سے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو حدیث ہے، تو یہ بھی اچھا عمل ہے۔ اور اگر کسی کی اشتہار لوگوں کے لیے کہ لوگ دیکھ کر نیکی کی طرف مائل ہو تو ظاہر کر دینا بلائی کو، تو یہ بھی جو ہے بہترین عمل ہے، اور چھپا کر دینا بھی بہترین عمل ہے۔ اور اللہ درگزر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، سبحان اللہ تعالیٰ۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ ہے بخشنے والا، جو ہے قدرت والا ہے، ہر قسم کی جو ہے ہر چیز پہ وہ قادر ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان 2 آیات میں تعلیم دی ہے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو ہے کوئی بھی کام کریں اس میں نفرت انگیز عمل نہ پلائیں، نہ ہی ہم عیب جو ہی کریں، نہ ہی ہم چروتے کسی پر کر کے جو ہے یہ جو ہے عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَجَاءَ السَّحَرَةُ، اور آئے جادوگر۔ یہ بھی بتاتی چلوں، میں نے کوئی اس کا نہیں تھا یہ جو درس کیا ہے اس کا، یہ 2 آیتوں کا جب تیاری کی گئی کہ یہ درس کیا جائے گا صبح، تو اس وقت تو یہ جو میں نے درس دیا ہے، یہ جو لوگ نفرتیں پھیلا رہے ہیں، فحش گوئی کر رہے ہیں، اس کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ لیکن جب کالم چڑھانے کے لیے وہ نعتوں وغیرہ کو دیکھا جاتا ہے، چناؤ کیا جاتا ہے سبق کے اوپر لگانے کے لیے، تو ادھر ہی یہ جو ہے سلسلہ دیکھا تو بہت ہی دکھ ہوا سن کر کہ کیسے یہ نفرت انگیز اور فحش گوئیاں کر کے دین کو جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین دنیا کے لیے بن کے آئے تھے، اور یہ کیا عمل جو کما رہے ہیں، خدا انہیں ہدایت دے۔ تو یہ جو ہے بتاتی چلوں، یہ جو ہے کہ میرا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، یہ سن کے باتیں، تو یہ چھوٹا سا درس آپ کے سامنے لائیں۔ تو آئیے آپ سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَجَاءَ السَّحَرَةُ، اور آئے جادوگر فرعون کے پاس، قالو، کہا انہوں نے، اِنَّ لَنَا، بے شک واسع ہمارے، لَأَجْرًا، البتہ اجر ہے،
लाजरन अलबत्ता क्या अजर है, इन कुन्ना अगर हों हम, नहनुल गालिबीन गालिब। उन जादूगरों ने पूछा कि अगर हम गालिब आए तो हमारी क्या उजरत है। काला नाम कहा हाँ, व इन्नहुम होगी तुम्हारी, और बेशक तुम लामिनल मुकर्रबीन अलबत्ता मेरे मुकर्रबों में से होगे। कालू या मूसा, कहा उन्होंने या मूसा अलैहिस्सलाम, इम्मा युल तुल का ये कि तुम ही डालो, व इम्मा तकूना तकूना नहनुल मुल्कीन, और यहाँ ये कि हों हम डालने वाले। काला कहा अलकू, तुम ही डालो, फलम्मा पर जब अलकू डाला, साहरू जो है जादूगर आज उन्ना से आंखों लोगों के, तो उन्होंने जादू कर दिया आंखों लोगों पर। जो जादूगर थे उसने फिरौन ने लाए। वस्तरहबुहुम, और डराया लोगों को, उनकी आंखों पर जादू भी कर दिया जादूगरों ने जो फिरौन लाया। वजाऊ लाए बेसिहर अजीम, सहर जादू बड़ा। वाओ खईना, और वही की हमने अला मूसा तर मूसा अलैहिस्सलाम की अल की अफवाह का, ये कि डाल दे आसा अपना, फाइजा हिजा तल काफू मा याफिकून, पास उसी वक्त वो निगल जाता है जो कुछ के बांध लेते थे। फवाका हक, बस वाक़या हुआ हक, वो बातला और बातिल हुआ, माकानो या मालूम जो कुछ के थे करते बांध लेते। फगुलिबू, बस मगलूब हो गए, हुनालिका उसी जगह, वन कालाबू और फिर गए, सागिरीन जलील होकर। व उल्की सहरातु, और डाले गए जादूगर, साजिदीन सजदे में। कालू कहा उन्होंने, आमन्ना ईमान लाए हम, बिरब्बिल आलमीन सात रब आलमों के। और रब्बी मूसा, रब मूसा के, व हारूना और हारून के। काला फिर आमन तुम, कहा फिरौन ने, क्या ईमान लाए हो तुम, बिही साथ इसके, कबला पहले इससे, अन आज़ाना लकुम ये के हुक्म करूं मैं तुमको। इन्ना हाजा बेशक ये, ला मकरुन अलबत्ता मकर किया तुमने, मकर तो मुँह तुमने वो मकर, फिल मदीनाती भी शहर के, ले तुखरिजू ताकि निकाल दो इससे, मिनहा इसमें से, अहला लोगों इसके को, फसौफा तालमून पास अलबत्ता जानोगे तुम। लाउकती अन्ना ऐदियाकुम, अलबत्ता काटूंगा मैं हाथ तुम्हारे, वारजुलाकुम और पाँव तुम्हारे, मिन खिलाफ इन महालिफ तरफ से, सुम्मा लाउसली बन्नकुम फिर अलबत्ता सूली दूंगा मैं तुम को, अजमाइन सबको। कालू कहा उन्होंने, इन्ना बेशक हम, इला रब्बिना तरफ रब अपने की, मुनकालिबून फिर जाने वाले हैं। वमा तन की मुँह, और नहीं है पकड़ता, मिन्ना तू हमसे, इल्ला अन आमन्ना मगर ये के ईमान लाए हम, भी आजाती सात आजात रब्बिना रब अपने की के। इल्ला अन आमन्ना मगर ये के ईमान लाए हम, भी आयाती रब्बीना सात आयात रब अपने के, निशानियों रब अपनियों के। लम्मा जाअतना जब आई हमारे पास, रब्बाना ए रब हमारे, अफरीक अलैना सब्रन डाल ऊपर हमारे सबर, व तवफ़ना और हमें जो है मुसलमान करके फौत करना। जादूगरों ने फिरौन से कहा कि अगर हम मूसा अलैहिस्सलाम पर गालिब आ गए तो दरबार से हमें क्या नामो कराम हम पाएंगे। फिरौन ने कहा कि तुम लोग ना सिर्फ दरबार से नामो कराम पाओगे बल्कि मकरबों में से भी
میں تمہیں شامل کر لوں گا۔ پھر جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں رسیاں زمین پر پھینک دی، جس سے زمین پر سانپ ہی سانپ نظر آنے لگے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جادو سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدلتی، وہ صرف دیکھنے میں جو ہے معلوم ہوتا ہے۔ اس کے برعکس معجزہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ چنانچہ اس معجزہ کو قرآن نے حق اور باطل کا نام دیا۔ جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اس آسے والے معجزے کو ڈالا تو وہ لکڑی اسلحہ بن کر سب نگل گئی۔ اسی جگہ جادوگر سجدے میں گر گئے اور فرعون ان کے ساتھی ہار گئے، مغلوب ہو گئے، ذلیل ہو گئے۔ بولا میں تمہیں سولی چڑھاؤں گا، مخالف ہاتھ کاٹوں گا۔ تو حلت سے نچوڑا ہم رب موسیٰ، انہوں نے کہا ہم رب موسیٰ ہارون پر ایمان لائے، ہمیں رب جو ہے صبر پہ ثابت قدم رکھے اور ہمیں صبر عنایت کرے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ مسلمان جو ہے فوت کرنا۔ دعا مختصر ہوگی کیونکہ درس جو ہے لمبا ہو گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہماری دنیا اور آخرت سوار دے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ عذاب الباس رب الناس اشفی انت شافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ ہمیں سے تو سلامتیاں دے دے، ہر برکت والیاں زندگیاں دے دے۔ اللہ ہمیں سے تو سے مالا مال فرما، ہمارے مریضوں کو سے تو سے مالا مال فرما۔ اللہ ہمیں سے تو سلامتیاں دے، ہر برکت والیاں زندگیاں دے، خیر و عافیت والیاں زندگیاں دے۔ اللہ ہم پہ اپنی رحمت کا سایہ رکھنا، پریشان حالوں کو پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دے، بچیوں کے نیک سبب کر لے، ان کے خود ہی اللہ غیب سے شادیوں کا سبب پیدا کر دے۔ اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما۔ اللہ ان کی یہ پریشانی دور فرما، انہیں تے اللہ اولاد عطا فرما۔ اللہ پردیسیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اللہ انہیں آل اولاد سمیت اپنی حفاظتوں میں رکھنا، صحت و سلامتیاں دینا، ہر برکت والیاں زندگیاں دینا، ہر عافیت والیاں زندگیاں دینا۔ اللہ تو ہنسوں کے حسد سے بچا، بری نگاہ سے بچا۔ اللہ تو ہماری زندگی کا ملک بن جا۔ اللہ تو اللہ کسی کا امتحان نہ کرنا، اپنا امتحان رکھنا۔ اللہ بچوں کو نمازی بنا، دین کا عالم بنا۔ اللہ تعلیمی اداروں میں بچے تعلیم حاصل کرنے والے کو کامیابیاں کامرانیاں دے۔ اللہ کامیاب کر کے اللہ عہدے سے فائز کر کے ادارے سے فارغ کرنا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ فلسطین کو تو مت عطا فرما۔ اللہ دشمنوں کو اللہ نیست و نابود کر دے، جو بچوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں اللہ ان پر تباہیاں دشمنوں پر پھیر دے۔ اللہ تو انہیں اللہ تباہ و بربادیاں کر دے، ان کی جو بچوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ اللہ تو رحم فرما دے بچوں پہ، فلسطین پہ۔ اللہ تو رحم فرما دے، اللہ تو رحم فرما دے۔ اللہ تو مسجد اقصیٰ کی پھر سلطان اور یوبی پیدا کر، جو تیری مسجد اقصیٰ کو ذات کروائے، رانیوں کی تو امت فرما۔ اے اللہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تنزل الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت تخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ربنا تقبل منا آمين يا رب العالمين۔